حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور دین محمدی کے نمایاں پہلو شاہ حبشہ کے سامنے بیان کیے۔ اے بادشاہ، ہم جاہل، غیر تہذیب یافتہ اور وحشی قوم تھے۔ ہم بتوں کی پوجا کرتے اور مردار کھاتے تھے۔ ہم قطع رحمی کرتے اور پڑوسیوں کے حقوق سے ناآشنا تھے۔ ہم میں سے طاقتور اپنے سے کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ہم انہی برائیوں روش طریقے پر تھے کہ اللہ تعالی نے ہم میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جن کا نسب ہم ہسٹوریکل پوائنٹ کے معزز قارئین و سامعین، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ساری انسانیت کے حق میں نعمت عظمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جاہلیت کا دورہ تھا۔ بشمول جزیرہ عرب ساری دنیا جہالت کی تاریکیوں میں گھری ہوئی تھی۔ لوگ بد اعتقادی، توہم پرستی اور کفر و شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ فحاشی و بے حیائی عام تھی، ظلم و زیادتی اور حق تلفی عام تھی، سود خوری اور جوا بازی کا بازار گرم تھا، سرعام شراب نوشی و خون ریزی کی جاتی تھی۔ لوگوں کے درمیان محبت و الفت کے تعلقات نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ عداوت و دشمنی، بغض و عناد ان کے مابین عام تھا۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے مخالفت رکھتا تھا، ایک خاندان دوسرے خاندان کو ناپسند کرتا تھا۔ نفرت و مخالفت کی وجہ سے دو قبیلوں کے درمیان لڑائی اور جنگ کی نوبت آتی۔ ہر دو قبیلے اپنے حلیف قبائل سے تعاون لیتے تاکہ دوسرے قبیلہ کو تباہ و تاراج کر دیں۔ چھوٹی سی بات پر عرب کے دو قبیلوں اوس و خزرج کے درمیان تکرار ہوئی اور تکرار کی یہ حالت جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ اوس و خزرج کے درمیان چھڑی یہ جنگ 120 سال جاری رہی۔ اس دہشت ناک ماحول میں انسانی جان کیسے محفوظ رہ سکتی تھی؟ جان کی ارزانی کا یہ عالم تھا تو مال کی تباہی و بربادی کا کیا پوچھنا۔ دلوں میں شدت و سختی تھی، تعلقات میں کشیدگی تھی، خود غرضی، دھوکہ دہی، غرور و تکبر کو لوگ اپنی شان سمجھتے تھے۔ ایسے نازک وقت میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے کفر و شرک کی ظلمتوں سے نکال کر ایمان و اسلام کے انوار سے منور کرنے اور جہالت و ناخواندگی کو مٹا کر دولت علم سے مالا مال کرنے کے لیے اللہ تعالی نے محسن انسانیت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کی خلعت فاخرہ پہنا کر تمام مخلوق کی طرف بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قتل و غارت کے معاشرے میں پیکر امن بن کر تشریف لائے۔ وہ معاشرہ جس میں انسان کی عزت و تکریم کا کوئی تصور نہ تھا، آقا اس معاشرے میں رہے اور اس معاشرے کے برے رسم و رواج سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے انسان کی تکریم و عظمت کا سبق دیا، قتل و غارت گری سے منع کیا، ان پڑھوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا، دشمنی کرنے والوں کو محبت کرنا سکھایا، خون خرابہ کرنے والوں کو خون کی حفاظت کرنا سکھایا، عزتیں لوٹنے والوں کو عزت بچانا سکھایا، معاشرے میں جبر اور بربریت کرنے والوں کو رحمت کا طریقہ سکھایا۔ آپ نے معاشرے کو کیسے تبدیل کیا؟ عرب معاشرہ کس راستہ اور روش پر گامزن تھا، اور جو نیا راستہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، ان دونوں کا تذکرہ سیرت کی کتب میں مذکور ہے۔ 5 اور 6
سن نبوت میں جب مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی حد کر دی، صحابہ کرام تعداد میں کم ہونے سے کمزور اور پریشان حال تھے، ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ تقریباً 83 افراد پہلی مرتبہ اور 18 افراد دوسرے مرحلہ میں حبشہ پہنچے۔ یہ طریق اسلام میں پہلی ہجرت تھی۔ قریش مکہ نے اپنا وفد حبشہ بھیجا تاکہ وہ شاہ حبشہ نجاشی کو اس بات پر قائل کرے کہ وہ مسلمانوں کو واپس مکہ بھیج دے اور انہیں وہاں قیام نہ کرنے دے۔ بادشاہ نے قریش مکہ کے وفد کا موقف سنا اور مہاجر صحابہ کو بلایا اور اپنے دربار میں عیسائی مذہبی رہنماؤں کی موجودگی میں ان سے سوال کیا۔ قریش مکہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ ہمارے دین کی روش سے پھر گئے ہیں۔ ہماری رسم و رواج کا ایک معیار اور تاریخ تھی، ہمارا عقیدہ، مذہب، کلچر اور روایت ایک تھی۔ انہوں نے ان روایات، آبائی مذہب، کلچر اور عقائد کو چھوڑ دیا ہے اور ایک نیا مذہب اختیار کر لیا ہے۔ تو بادشاہ حبشہ یعنی نجاشی نے کہا، اے مسلمانوں، وہ کون سا نیا دین ہے جس کے لیے تم نے اپنے آباء و اجداد کا مذہب ترک کر دیا؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور دین محمدی کے نمایاں پہلو شاہ حبشہ کے سامنے بیان کیے۔ اے بادشاہ، ہم جاہل، غیر تہذیب یافتہ اور وحشی قوم تھے۔ ہم بتوں کی پوجا کرتے اور مردار کھاتے تھے۔ ہم قطع رحمی کرتے اور پڑوسیوں کے حقوق سے ناآشنا تھے۔ ہم میں سے طاقتور اپنے سے کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ہم انہی برائیوں، روش، طریقہ پر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جس کا نسب ہم جانتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تاکہ ہم اس کی توحید کو تسلیم کریں اور اس کی عبادت کریں، ان پتھروں اور بتوں کی پوجا ترک کر دیں جن کی ہم اور ہمارے آباء و اجداد پرستش کرتے چلے آ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیا راستہ دکھایا۔ ان کی روش پرانی روش سے جدا تھی، ان کی دعوت اور تعلیم پرانے طریقے سے جدا تھی۔ انہوں نے جو ہمیں دعوت دی اور جو راستہ دکھایا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں سچ بولنے اور امانت ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے، پڑوسیوں کے ساتھ عمدہ سلوک کرنے، محرمات سے اجتناب کرنے، خون ریزی سے بچنے اور برائیوں سے رکنے کا حکم دیا۔ ہمیں حکم دیا کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، یتیم کا مال نہ کھائیں اور پاک باز خواتین پر تہمت نہ لگائیں۔ پس ہم نے پرانی روش بدل لی اور یہ نیا طریقہ اختیار کیا، اور اس نئے طریقے کو قبول کرنے کے نتیجے میں ہماری قوم ہمارے خلاف ہو گئی ہے۔ صحیح ابن خزیمہ صفحہ 2260۔ شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں بیان کردہ انہی اصولوں اور صفات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مختلف مواقع پر بھی بیان فرمایا، جن کے مطالعہ سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ کس طرح نبی کریم ان معاشرتی رسوم و رواج سے جدا و علیحدہ ہوئے اور کن تعلیمات اور اقدار کو معاشرہ میں پروان چڑھایا۔ مدینہ منورہ کے اوس و خزرج کے قبیلوں کا وفد اور امن معاہدہ۔ 621 عیسوی میں ہجرت مدینہ سے پہلے اوس و خزرج کے لوگ یثرب یعنی مدینہ سے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معاشرے کی روش سے جدا تھے، اس معاشرے میں رہ کر معاشرے کی بری عادتوں سے پاک تھے اور دوسروں کو بھی ان سے بچنے کی تلقین فرماتے۔ یثرب کی سرزمین پر صدیوں سے اوس و خزرج کے درمیان جاری جنگوں میں کوئی مصالحت کرانے والا نہ تھا، انہیں امن و دوستی کا سبق دینے والا کوئی نہ تھا۔
وہ یثرب میں تھے، انہوں نے 250-300 میل دور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امن کو سنا۔ آپ کے کردار کی خبر ان تک پہنچی کہ انہوں نے فساد ختم کر کے امن کی تعلیم دی ہے، یہ سراپا امن ہے۔ پس اوس و خزرج کے قبائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بطور خاص ملے۔ اس دوران آقا کو دعوت بھی دی کہ آپ آئیں تاکہ صدیوں سے جاری ہماری دشمنیاں ختم ہو جائیں، قتل و غارت گری امن میں بدل جائے۔ نبی کریم کو مدینہ آنے کی دعوت دینا آپ کے پیغمبر امن ہونے کی بنیاد پر تھی۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس وفد سے درج ذیل نکات پر حلف لیا۔ نمبر 1، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ نمبر 2، ہم چوری یا ڈاکہ زنی کے مرتکب نہیں ہوں گے۔ نمبر 3، ہم بدکاری کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ نمبر 4، ہم بچیوں کو قتل نہیں کریں گے۔ نمبر 5، ہم کسی پر الزام تراشی یا اس کی غیبت نہیں کریں گے۔ نمبر 6، ہم عورتوں پر تہمت نہیں لگائیں گے۔ نمبر 7، ہم ہمیشہ عفت و عصمت اور حیا والی زندگی گزاریں گے۔ نمبر 8، ہم نیک افعال اور اعلیٰ مقاصد میں آپ کے حکم کی عدولی نہیں کریں گے۔ نمبر 9، ہم حق اور سچ کو اپنی زندگی کا مشن بنا کر چلیں گے اور ہر طرح کے حالات میں ثابت قدم رہیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روش، طریقہ اور راستہ پر اس معاشرے کے لوگوں کو چلایا اور ہدایت دی، وہ معاشرہ ان اقدار سے پہلے آگاہ نہ تھا اور نہ ان اقدار پر عمل کرتا تھا۔ کوئی ادارہ بھی نہ تھا جو ان کی ترویج کرتا اور ان کی تعلیم دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر قدم رکھا اور امن کی کائنات آباد کر دی، دنیا کو نئی افق پر لے گئے، انسانیت کو نیا مقام عطا کر دیا۔ نبی کریم اس معاشرے میں سچائی، عدل و انصاف کا درس دے رہے ہیں، جہاں ان اقدار کا خواب و خیال بھی نہ تھا۔ آپ معاشرے کو جھوٹ سے بچا رہے ہیں، قتل کی جگہ امن کا درس دے رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے مضافات میں ایک گھر میں اس شخص کے لیے پیشوا ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو، اور اچھے اخلاق والے کو جنت کے اعلیٰ درجے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4800۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی چیز میدان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4799۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اخلاق ہی نیکی ہے، اور برائی یہ ہے کہ جو کرنے کے بعد تیرے دل میں کھٹکے اور تو ناپسند کرے کہ لوگوں کو تیری کی ہوئی برائی کا علم ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2553۔ شرم و حیا اور ہمارا معاشرہ نبی کریم نے بدکاری کی جگہ حیا اور شرم کا درس دیا۔ دکھ، خوشی اور غصے کے اظہار کے طریقے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں میں بھی پائے جاتے ہیں، جبکہ شرم و حیا ایسا وصف ہے جو صرف انسان میں پایا جاتا ہے، اور یہ جانور اور انسان کے درمیان وجہ امتیاز اور ان دونوں میں فرق کی بنیادی علامت ہے۔ اگر لب و لہجے، حرکات و سکانات اور عادات و اطوار سے شرم و حیا رخصت ہو جائے تو باقی تمام اچھائیوں پر خود بخود پانی پھر جاتا ہے، اور دیگر تمام نیک اوصاف کی موجودگی کے باوجود وہ اپنے وقعت کھو دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تجھ میں حیا نہ رہے
تو جو چاہے کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3484۔ معلوم ہوا کہ کسی بھی برے کام سے رکنے کا ایک سبب شرم و حیا بھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ مستدرک للحاکم 66 نمبر حدیث۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4181۔ اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو حقیقی حیا کو فروغ دیتا ہے۔ رسول خدا نے ایسی تعلیمات عطا فرمائیں جن پر عمل کرنا پورے معاشرے کو حیادار بنا سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات فطرت انسانی میں موجود شرم و حیا کی صفت کو ابھارتی ہیں اور پھر اس میں فکر و شعور کے رنگ بھر کر اسے انسان کا خوشنما لباس بنا دیتی ہیں۔ پرامن معاشرہ اور فرامین رسول ہمیں معاشرے میں خیر و بھلائی اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا درس دیتے ہیں۔ اس معاشرے کو امن و سکون کا پیکر بنانے کے لیے آپ نے جو فرامین ارشاد فرمائے، عرب معاشرہ اس کا تصور تک نہ کر سکتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلامی لشکر کو مشرکین کی طرف روانہ فرماتے تو یوں ہدایات دیتے، اسلامی لشکر کسی بچے کو قتل نہیں کر سکتے، عورت کو قتل نہیں کر سکتے، بوڑھے کو قتل نہیں کر سکتے، جس چشمے سے پانی نکلتا ہو اس کو خشک نہیں کر سکتے، چونکہ پانی انسانیت کو زندگی عطا کرتا ہے اور جنگ میں حائل درختوں کے علاوہ سرسبز درختوں کو کاٹ نہیں سکتے، چونکہ وہ انسانی حیات کی ذمہ داری بنتے ہیں۔ انسان کی لاش کو مسخ نہیں کر سکتے، وعدے کو توڑ نہیں سکتے، چوری و خیانت نہیں کر سکتے۔ سنن الکبریٰ للبہقی۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، خبردار جس نے کسی غیر مسلم شہری پر ظلم کیا یا اس کا حق مارا یا اس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈالا یا اس کی دلی رضامندی کے بغیر کوئی چیز اس سے چھین لی تو قیامت کے دن اس کی طرف سے جھگڑا میں کروں گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3052۔ آج سے 1400 سال قبل انسانیت کس حال میں تھی، کیسا جبر و بربریت، قتل و غارت گری اور دہشت گردی کا ماحول تھا۔ اس معاشرے کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جو روش دکھائی اور راستہ دکھایا، جو مذہب، دین، تعلیم اور سیرت دی، وہ ان تمام سے جدا تھی، اور آقا نے اس بربریت کے ماحول سے انسانیت کو جدا کرتے ہوئے بلند کر دیا، جنت کی ضمانت۔ حضرت ابو شریح روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل اور راستہ اور طریقہ زندگی بتائیں جسے اپناؤں تو جنت مل جائے۔ نبی کریم نے فرمایا، گفتگو مسکرا کر کیا کرو، تمہاری گفتگو میں نرمی و مٹھاس ہو، دشمنی عداوت کو مٹاؤ اور ہر طرف امن و سلامتی کو پھیلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 504۔ سائل جنت میں جانے والا عمل پوچھ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے، 5 گانا نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، تسبیح کرو، اللہ اللہ کرو، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کی مسکراہٹ کو جنت کا راستہ بتایا۔ جس معاشرے میں قتل و غارت گری ہو رہی ہو، وہاں نبی کریم امن و سلامتی پھیلانے کو جنت کا راستہ بتا رہے ہیں۔ جس معاشرے میں کسی کو بھوکے کی پرواہ نہیں، وہاں بھوکوں کو کھانا کھلانا جنت کا راستہ بتا رہے ہیں۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معزز قارئین و سامعین، آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں،
ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹوریکل پوائنٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی تک ہمیں اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔